السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 14۔ اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجئے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے، اور پھر جو ہدایت ملے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کیجیے۔ قرآن آئینے کی طرح آپ کا ہر داغ اور ہر دھبا آپ کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کر کے پیش کر دے گا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان داغ اور دھبوں سے اپنی زندگی کو پاک کیجیے۔ تلاوت کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے، اور جب اللہ کے غیظ اور غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مومنین صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھے تو چہرہ دمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھے تو غم سے نڈھال نظر آئے۔ وعید اور ڈراوی کی آیات پڑھ کر کانپ اٹھیے، اور بشارت کی آیات پڑھ کر کہ روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ تلاوت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے اللہ، میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ خدایا مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم اور معنی کی معرفت بخش، اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک زندہ رہوں۔ حضرت عمر کی یہ دعا ہے، مانگتے تھے قرآن پڑھ کر حضرت عمر، اور کہتے تھے جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم سب کو جوڑ دے عافیت کے ساتھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔